السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب صفت الحج و دخول مکہ تھا، سبق نمبر ہے 162 162 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رمیتم وحلقتم فقد حل لكم الطیب وكل شیء الا النساء، رواہ احمد وابو داود وفی اسنادہ ضعف۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کنکریاں مار لو اور سر کے بال منڈوا لو تو تمہارے لیے بیویوں کے علاوہ خوشبو اور دیگر چیزیں حلال ہو گئیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس روایت سے یہ معلوم ہوا جب حاجی 10 ذوالحجہ میں طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مار لے اور سر کے بال بھی منڈوا لے تو اس کے لیے بیوی کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ ہاں، بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جو معاملات ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ بقایا چیزیں جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ اگلی حدیث، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی النساء حلق وانما یکسرن، رواہ ابو داود باسناد حسن۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورتوں کے لیے سر منڈوانا نہیں ہے، یعنی عورتیں جو ہیں وہ حج عمرے سے فارغ ہو کر سر نہیں منڈوائیں گی، بلکہ عورتوں کے لیے صرف بال کٹوانا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا خواتین کو سر کے بال منڈوانے نہیں بلکہ صرف کتروا لینے چاہیے، اور علماء کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ خواتین سر نہیں منڈوائیں گی بلکہ وہ صرف اپنے بالوں کو جمع کر کے نیچے سے تھوڑے سے بال کٹوا لیں گی۔ اگلی حدیث، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عباس بن عبد المطلب استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی من اجل سقایتہ فأذن له، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مینا والی راتیں، جو راتیں مینا میں گزارنی ہیں، مینا والی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت طلب کی تاکہ عباس جو ہے وہ لوگوں کو زمزم پلا سکیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس بن عبد المطلب کو مینا والی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت عنایت کر دی۔ تو مینا کی راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں راتیں ہیں۔ یہ اجازت انہوں نے اس مقصد اور غرض کے لیے طلب کی کہ عباس اور عباس کے ساتھی رات کو آب زمزم کھینچ کر حوض بھر لیتے اور فی سبیل اللہ لوگوں کو پلاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ معذور نہ ہوں
ان کے لیے مینا میں ہی مینا کی راتیں گزارنا واجب ہے، اور جنہیں کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا مینا میں خیمے میں آگ بڑک اٹھے اور طویل راتیں گزارنا ناممکن اور مشکل نظر آئے، تو وہاں رات گزارنا پھر ضروری نہیں، اور اسی طرح تیسری رات بھی وہاں گزارنا واجب نہیں، کیونکہ جو شخص جلدی کر کے 2 دن ہی مینا میں رہ کر چلا جائے اس پر گناہ نہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ کے اندر۔ اگلی حدیث، عن عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لرعاة الابل فی البیتوتۃ امنا یرمون یوم النہر ثم یرمون الغدا ومن بعد الغد لیومین ثم یرمون یوم النفر، اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ الترمذی وابن حبان۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کے چرواہوں کو مینا سے باہر رات گزارنے کی اجازت دے دی کہ قربانی کے دن کنکریاں ماریں، پھر کل اور پرسوں 2 روز کی اکٹھی ایک دن کنکریاں ماریں، پھر کوچ کے روز کنکریاں ماریں۔ پیارے بھائیو، یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے عام حاجیوں کے لیے مینا میں رات بسر کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رخصت و اجازت واجب ہی کی صورت میں کسی کو دی جاتی ہے، ورنہ اگر واجب نہ ہو تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں، تو اجازت دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عام حاجیوں کے لیے مینا میں رات گزارنا واجب ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر الحدیث۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قربانی کے روز خطبہ دیا اور ساری حدیث ذکر کی۔ حج کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی خطبے جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ مالکیہ اور احناف کے نزدیک ایک خطبہ 7ویں ذی الحجہ کو، دوسرا عرفہ میں 9 تاریخ کو، اور تیسرا 11ویں ذی الحجہ کو۔ 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن کے خطاب کو مالکیہ اور حنفیہ خطبہ نہیں کہتے بلکہ صرف چند نصیحتیں کہتے ہیں۔ یہ عید کا خطبہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عید تو ادا ہی نہیں فرمائی تھی، بعض اسے بھی خطبہ ہی کہتے ہیں۔ اس طرح 4 خطبے مسنون ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث، عن سراء بنت نبہان رضی اللہ تعالی عنہ قالت خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الرؤوس فقال علیس هذا اوسط ایام التشریق الحدیث، رواہ ابو داود باسناد حسن۔ سراء بنت نبہان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سروں والے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ دن ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے، اور ساری حدیث ذکر کی۔ یوم الرؤوس اس سے مراد جو ہے وہ ذو الحجہ کی 11ویں تاریخ مراد ہے۔ اس کا نام یوم الرؤوس اس لیے رکھا گیا کہ اس روز کثرت سے قربانی کے جانوروں کے سر
हेड इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अगली हदीस अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लहा तवाफुकी बिल बैती व सायुकी बैन सफा वल मरवती यकफीकी लिहज्जी की व उमरती की। रवाहु मुस्लिमुन। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयशा से कहा, तेरा बैतुल्लाह का तवाफ कर लेना और सफा मरवा के बीच सही कर लेना तेरे हज और तेरे उम्रे दोनों के लिए काफी है। जनाबे सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तलबिया उम्रे का कहा था, मगर वो अय्याम माहवारी में हैज में मुब्तला हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा उम्रे को छोड़ दो और इन्हें हज का एहराम बांधने का हुक्म दिया। बाज रिवायात में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उम्रे के अमाल और अफआल को छोड़ दे, नजरअंदाज कर दे। उर्फुजी उम्रता की। प्यारे भाइयों, ये हदीस इस बात की दलील है कि हज्जे किरान करने वाले के लिए, कारन के लिए हज और उम्रा दोनों की तरफ से एक ही तवाफ और एक ही सई काफी है। मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये सबक नंबर 162 और आज के सबक से ये मालूम हुआ जब हाजी 10 जुल्हिज्जा को कंकरियां मार ले और बाल मुंडवा ले तो बीवी के अलावा खुशबू और दीगर तमाम चीजें हलाल हो जाएंगी। ये रिवायत सैयद आयशा की अगरचे सनदन ज़ईफ है, ताहम दीगर सही अहादीस से यह मसला इसी तरह साबित है कि जब हाजी ने कंकरियां मार ली, सर मुंडवा लिया, अब बीवी के अलावा खुशबू और दीगर तमाम चीजें उसके लिए हलाल। आज के सबक से यह मालूम हुआ औरतों के लिए सर मुंडवाना नहीं है, बल्कि उनके लिए जो है वो बाल कटवाना है। और इसी तरह आज के सबक से हमें ये मालूम हुआ कि मिना की रातें मिना में गुजारना वाजिब है, इल्ला ये कि कोई उज़र हो। जैसे प्यारे नबी ने अब्बास को मिना की रातें मक्का के अंदर जो है वो गुजारने की इजाजत अता फरमाई। और आज के सबक से ये मालूम हुआ नबी अलैहिस्सलाम ने हज के दौरान जो है वो कई खुतबे दिए वगैरह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।